علی بابا دستان کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے، اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں، اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنی زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستان کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے، اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں،
ہاں میں تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے، جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنی زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستانے کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو، کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے، جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنی زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے، اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستانے کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں
مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے، تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنے زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستان کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے، تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنے زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستان کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ
اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے، اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو، کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں، اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں، اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے، جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنے زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ لے کے آتا ہے، وہ اس کے قید بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے لیے قربانی دیں۔ وہ کہتی ہے کہ کون سی قربانی دوں؟ آپ نے میرے لیے جان کی قربانی دینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، یہ بھی آپ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ وہ ماں کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ علی بابا دستان کابل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ شہزادہ مرجینہ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نہ خانسامہ ہے اور نہ ہی یہ اس کا بیٹا ہے، یہ آپ کو یہ حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ تو مرجینہ اس پہ غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، آپ نے میرے ساتھ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ تو شہزادہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے کہ علی بابا کو گرفتار کر لو، تو وہ گرفتار کر کے اسے قید میں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مرجینہ کہیں اسے نکاح نہ کر لے۔ تو یہاں مرجینہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کیا اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تو اسے ایک عورت نظر آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ شہزادے نے آپ کی کتنی ہیلپ کی، آپ شہزادے سے نکاح کر لیں۔ تو وہاں گل کی دوست آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مرجینہ آپ نے شہزادے سے کبھی نکاح نہیں کرنا، کیونکہ شہزادے نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور شہزادہ اور اس کی ماں بھی ہاں جاتے ہیں، اس کو مطمئن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے مخلص ہیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں مرجینہ نکاح کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور شہزادہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ سب آپ کی محنتوں کا صلہ ہے۔ وہاں علی بابا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں مرجینہ اس سے نکاح نہ کر لے۔ تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوست کے آج ہی میرے ساتھ نکاح ہوگا اور آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں ہوگا۔ علی بابا کہتا ہے کہ یار میں مرجینہ کو کیسے جا کے بتاؤں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہے۔ دوسری طرف علیفی اور اس کے بہن بھائی جا رہے ہوتے ہیں اور سامنے چورنی آ جاتی ہے۔ چورنی کوئی چیز زمین پہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آندھی سی آ جاتی ہے، وہ آندھی کی مٹی ان کی آنکھوں میں دھنس جاتی ہے، اور وہ علیفی کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ تھام لو، کیونکہ ہم کہیں ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو جائیں۔ تو وہ چورنی کوئی اور چیز ریفلیکٹ کرتی ہے زمین پہ، تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ صبح ہوتے حیوان وہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مرجینہ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مرجینہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ مرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف وہ پھنسے ہوتے ہیں، اور جو اس کے بندے ہوتے ہیں شہزادے کے، وہ فوراً حیوان بن جاتے ہیں، اور وہ مرجینہ کو ایک زخم لگاتا ہے، جس سے مرجینہ بھی حیوان میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شہزادہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں بیٹا اتنے زیادہ کیوں خوش ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے آج اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ماں آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو وہ تحفہ